مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اما بعد، ابھی یہ کتاب نہیں پہنچی اور ہمارا سارا مجموعہ علم جو ہے وہ کتاب ہے۔ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ والا تصوف مواعظ ملفوظات کا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل کرنا مقصود ہے اسی سے ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی در حقیقت اسی کا فیض ہوتا ہے۔ تصوف اور طریق ایسی چیز ہے کہ اس میں یک رنگی بڑی ضرورت، یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے تصوف اور طریقت کے راہ میں کہ کسی ایک ہی مزاج کے شیخ سے تعلق رکھا جائے اصلاح کا، اور یہ کہ کبھی ایک طریقے کر لیا، کبھی دوسرے سے کر لیا، کبھی دوسرے سے کر لیا، اس سے اس طریقے میں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ رنگ، وہ مزاج، وہ مذاق شیخ کا۔ تو اس وقت اگر کبھی ایک سے رجوع کیا، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے سے، تو وہ رنگ کوئی چڑھتا نہیں، نہ کسی کا بھی رنگ نہیں چڑھے گا۔ نتیجہ یہ کہ آدمی میں خالی کا خالی رہے گا۔ لیکن اگر ایک کو پکڑ لیا اور اسی سے اپنا رابطہ رکھا، اسی سے سیکھا، اسی سے مشورے کیے، اسی کے قول پر چلے، اسی کو اپنا مقتدا سمجھا، تو رفتہ رفتہ اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر رنگ چڑھنے سے مزاج اس کا اپنے شیخ کا حاصل ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام کہتے ہیں وحدت مطلب، وحدت مطلب، یعنی ایک ہی شیخ سے رجوع کرے، اسی سے اپنی اصلاح کے لیے، اسی کو یہ سمجھے کہ یہی میرے لیے درست۔ باقی یوں عقیدت کا، محبت کا تعلق سارے بزرگوں سے رکھنا چاہیے، ان سے دعائیں لے، ان کی خدمت کرے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے رجوع کرنا ہو تو ایک ہی سے کرے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ توحید مطلب ہے جو بڑا ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے شیخ ہیں یعنی بالواسطہ وہ حضرت حکیم الحکمت مولانا اشرف علی صاحب ثانی قدس اللہ تعالیٰ سے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دور کے اندر اصلاح خلق کا خاص توفیق اس کی عطا فرمائی تھی، اور جتنا انہوں نے اس موضوع پر کام کیا وہ اور کہیں اس کے نظیر نہیں ملتی۔ تو ان کے بجائے جو ملفوظات، ان کے جو تصانیف، ان کے مقالات، یہ تصوف کے اور طریقت کی دیکھا سلجھانے کے لیے دینا چاہیے۔ تو ہم یہ تو تصوف کہیں اور سے پڑھا نہیں، تصوف طریقت سوائے حضرت حکیم الحکمت مولانا ثانی قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ، حالانکہ سبق کی اپنی جگہ پر آتا ہے بات آ گیا، کسی کی نہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ اس کے سامنے کوئی ادنا بھی کمی تنقید کہی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنچایا، اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ تو میرا ایک خیرات صاحب کو اللہ تعالیٰ سے صاحب کو اللہ تعالیٰ سے درجات کیا کرتا فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو کچھ اور سیکھا نہیں، کہیں اور سے جو کچھ سیکھا وہ حضرت والا کی ایسا سورت سے سیکھا، چاہے ان کے فوائد سے، چاہے ان کے ملفوظات سے، چاہے ان کے تشریحات سے، چاہے ان کی مجالس سے، چاہے ان کے خطوط سے، ہمیں تو کچھ اور آتا نہیں سوائے حضرت حکیم الحکمت سے تعلیمات سے۔
تو بڑے شعر پڑا کرتے تھے کہ موسم گل میں پوچھتے ہو کیا حال تم اس دیوانے کا، موسم گل میں پوچھتے ہو کیا حال تم اس دیوانے کا، جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گلستان دیکھا، جس کی نظر میں ایک ہی گل میں سارا گلستان دیکھا۔ تو جو کچھ ہے ہمارے پاس تو وہی، اس لیے میں کہہ رہا تھا ہمارا مطلب علم نہیں ہے، اس واسطے اس سے آگے ہم یہ 2-3 جو ہم نشستیں ہوئی اس میں بیان تھا غصے کا، اب بیان ہے حسد۔ اور یہ بھی بڑی خراب باطنی بیماری ہے، بڑی ہی خطرناک اور بڑی عامت الورود، یعنی خطرناک بھی بہت ہے اور اس کا چلن بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کثرت سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ اور یہ بیماری کثرت سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ بچائے ہمارا جو طبقہ ہے نا، یعنی طالب علموں کا، تو اس میں بہت زیادہ ہے، لہذا اس کا بڑا اہتمام کے ساتھ اس کے ازالے کی فکر کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے، ایک عمل ہے مقتضا پر، اس میں انسان معذور ہے، یعنی معذور کیا مانا؟ گنہگار۔ ایک مخالفت ہے اس مقتضا کی، اس میں انسان مأجور ہے، یعنی حسد کے غلبے سے کسی کی مذمت کا تقاضا ہو، اس کی مدح کرو، اس سے اعراض کو دل چاہے اس سے ملو، اس کی تعظیم کرو، اس کو طرف استلام کرو، اس کے احسان۔ سارا خلاصہ بتا دیا حضرت نے اس 3 لفظوں میں، حسد کے مباحث کو اس میں سمیٹتی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی، کسی دوسرے شخص کو کوئی اچھائی حاصل ہو تو اس سے رنجیدہ ہو کر اس سے اس اچھائی کے زوال کی تمنا کرنا یا کوشش کرنا۔ میرا ایک ہم جماعت ہے، ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ امتحان میں اول آ جاتا ہے، نمبر اس کے زیادہ آ جاتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نمبر کیوں زیادہ آ گئے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گئے، اس کے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس سے تکلیف ہے کہ آج آگے بڑھ گیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس سے زوال کی دل میں خواہش بھی ہے کہ اب تو ایسا نہ ہو، اب تو یہ اول نہ آئے، سمجھو نا؟ میں آؤں کہ نہ آؤں اس سے غرض نہیں، یہ نہ آئے، سمجھو نا؟ یہ اول نہ آئے، تو یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ ہے حسد۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کے پیسے کم ہو جائیں، اس کی آمدنی کم ہو جائے، یہ ہے جذبہ جو حسد کرے۔ ایک آدمی کے پاس عزت شہرت زیادہ ہے، لوگ زیادہ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، اب دل میں کوہن ہو رہی ہے کہ کیوں اس کی طرف لوگ مائل ہیں، یہ کیا ہے؟ حسد۔ ایک ہوتا ہے ربطہ، جسے رشک کرتے ہیں وہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس فلاں نعمت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرنا، اس کے بعد بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، سمجھے نا؟
اس کے پاس صحت اچھی ہے اللہ نے میری صحت بھی اچھی کر دی، اس کے پاس دولت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی فراغت کا کرنا، اس کے پاس علم زیادہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے۔ یہ غبطہ یا رشک ہے جس میں اپنے لیے خواہش ہوتی ہے کسی نعمت کے حصول کی، دوسرے کے ساتھ دوسرے کے بیٹے، یہ منع نہیں، یہ جائز۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے کہ نہ ملے یہ نعمت، اس کے پاس نہ ہے، اس سے جائز ہوتا ہے۔ یہ ہے حسد۔ تو یہ حسد قرآن جو ہوتی ہے میرے خیال سے غلط ہے۔ اب ذرا سنو، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے دل میں خیال آ گیا کہ بھائی یہ آدمی مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے ترقی میں، تو اس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، صدمہ ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، ہو تو رہا ہے رنج، مگر چاہے درویش بن جانے درویش، یعنی اس رنج کا کوئی اثر اپنے کسی عمل پر ظاہر نہیں ہوا، بس دل میں ہو ایک صدمہ ہے، غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے کہ بھائی یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا، یہ جو صدمہ ہے یا جو غم ہے یا تکلیف ہے جو دل میں ہوئی غیر اختیاری طور پر پیدا ہوئی، اپنے اختیار سے پیدا نہیں کی، اس کو کہہ رہے ہیں حضرت کہ یہ کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان کیا ہے معذور، بشرطے کہ بس وہ دل تک رہا معاملہ اور اس کا اثر کسی اپنے عمل سے ظاہر نہ ہو، اس کے مقتضا پر عمل نہ ہو، سمجھے؟ یہ بڑی نازک بات ہے ذرا سمجھنے کی۔ یعنی گناہ جب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے، گناہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی اس حسد کی بنا پر کوئی کام اس شخص کی بدخواہی کا کرے، یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، اب اس کی برائی کروں لوگوں کے سامنے تاکہ اس کی عزت میں کمی آئے، یا کوئی ایسی تدبیر اختیار کروں کہ جس سے اس کی دولت کم ہو جائے، اس کی صحت کم ہو جائے، اس کا علم کم ہو جائے، اس کا لوگوں پر اثرات اس سے گھٹ جائیں، یا اور کچھ نہیں تو بددعائی کرے کہ اللہ اس سے نکال دیجیے، اللہ اس قسم کی بدعا کرے، یا لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرے، یا لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرے، یا اس کو مدلے میں ذلیل کرنے کی فکر کرے، اور مل جائے تو اس کو سلام نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ جب ان اعمال کی شکل میں حسد ہوگا، حسد کے نتیجے میں یہ اعمال پیدا ہوں گے تو وہ معصیت بن جائیں گے، لیکن جب تک دل میں غیر اختیاری طور پر ایک تکلیف ایک صدمہ پیدا ہوا ہے تو نفسی گناہ نہیں، کیونکہ غیر اختیاری طور پر آیا۔ میں سمجھ لو بات میری، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علوم میں کہ دیکھو یہ جو مرتبہ ہے نا کہ دل میں پیدا ہوا حسد، دل میں دوسرے کے خلاف ایک گرم پیدا ہوئی، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اگرچہ غیر اختیاری ہونے کی بنا پر انسان اس میں معذور ہے، یہ براہ راست گناہ نہیں، لیکن بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہی چیز بالآخر اگر یہ دل میں رہ گئی تو بالآخر گناہ کی طرف لے جائے گی، معصیت میں مبتلا کر دے گی، کوئی نہ کوئی بدخوائی کا عمل سرگرم ہو ہی جائے گا۔ لہذا اس کو دل میں رکھنا اور پالنا پرورش کرنا بڑا خطرناک، چاہے آیا ہو غیر اختیاری طور پر، لیکن اس کو پالو نہیں، اس کی پرورش نہ کرو، اس کو باقی نہ رکھو، بلکہ کیا کرو، تین کام کرو، تین کام کرو۔ پہلا کام تو یہ کہ یہ جو غیر اختیاری خیال آیا ہے
اس کو دل سے برا سمجھو. یہ خیال جو آیا یہ مجھے یہ بری بات ہے. کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات سوچنا یہ بہت برا ہے, گناہ برا ہے. سوچو تو اس کی برائی کا تصور کرو. ٹھیک, پہلا کام کریے اس کو برا سمجھو. اگر غیر اختیاری آیا لیکن کیا سمجھو کہ برا ہے. دوسرا کام یہ کرو کہ اس آدمی کے, جس آدمی کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا ہے, اس آدمی کے محاسن کا استحصال کرو. ظاہر ہر آدمی کی اچھائیاں ہوتی ہیں تو اس کی اچھائیوں کا استحصال کرو. خاص طور پر ان اچھائیوں کا جن کا تعلق تمہاری ذات سے ہو. یعنی تم کو اگر اس سے کوئی نفع پہنچائے کسی درجے میں کبھی تو جو ایک طرح سے اس کا احسان ہے تمہارے اوپر. اگر ایسا ہے تو اس کا خاص طور سے بیان کرو اور اس کے محاسن کا بیان کرو. دوسرا کام یہ کرو. تیسرا کام یہ کرو کہ اگر سے دل میں خیال آ رہا ہے اس کی حسد کا, لیکن اور حسد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نیچا دکھایا جائے, وہ نیچا ہو, تکلیف پہنچے اس کو یا کوئی اس کی برائی ہو. تم کیا کرو بتکلف زبردستی اس کے حق میں دعا کرو, یا اللہ اس کو اور ترقیات عطا فرما. یہ بہت ہی کڑوا بول ہے, سمجھے نا. دل کو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح وہ ذلیل ہو, خوار ہو, لوگوں میں اس کے وقت کم ہو اور وہ آگے نہ بڑھے, اور دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی درجات عطا فرما. اللہ اس کی درجات میں دنیا میں آخرت میں اس کی ترقی عطا فرما, اس کے علم میں ترقی عطا فرما, اس کی دولت میں ترقی عطا فرما, اس کی صحت میں ترقی عطا فرما. اس کے الٹا دعا کرو. آ جائے سامنے تو ابتدا سلام کرے اور کیا کرے, جب اسلام کے ساتھ اس کی تعظیم کرے, اس کا احترام کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے, لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرے. سینے پہ سانس سے لوٹ جائیں گے یہ کام کرتے وقت, لیکن علاج یہی ہے. سمجھ لیا بھائی, یہاں ہے 3 کام یہ کرنا ضروری ہے. یہ 3 کام اگر نہ کیے تو یہی غیر اختیاری خیال جو آیا تھا یہ بالآخر معصیت پر منتج ہو کر رہے گا. کیا 3 کام؟ نمبر 1 اس خیال کو دل سے برا سمجھنا. نمبر 2 اس کے محاسن کا استعداد. نمبر 3 اس کے حق میں دعائے خیر اور اس کی تعریف کرنا. اور سمجھ گئے, یہ کام کر سکتے ہیں شروع کرتے. اگر یہ 3 کام کر لیے تو پھر بالآخر انشاءاللہ یہ جو خیر خیال آیا تھا وہ معاف ہے. لیکن اگر نہ کیے تو یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا. تو اسے ہمارے اب کرو دیکھو حضرت کی بات کہ ایک تو کیفیت انسانیہ ہے. مقصد انسانیہ وہی ہے کہ جو غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آ گیا, کسی کے آگے بڑھنے سے دل پر کوئی چوٹ لگ گئی, دکھ پڑ گیا, اس میں انسان معذور ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف کرے. ایک عمل ہے مقتضا پر, دوسرا یہ کہ اس کے مقتضا پر عمل کرے. تو چونکہ دل میں خیال آیا حسن کا, اب پیچھے در پہ آزار ہو گیا, چغلیہ اس کی کر رہا ہے, غیبت اس کی کر رہا ہے, پیچھے اس کے پڑا ہوا ہے, تو کسی طرح اس کی ذلیل خوار ہو. اس میں انسان معذور ہے یا نظر ہوگا. ایک مخالفت ہے اس مقتضا کہ دل میں آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو ذلیل خوار کروں, اور الٹا کیا کر رہا ہے, اس کی مدح کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے.
تو کیا ہوا کہ جس حاصل کے غلبے سے کسی کی مذمت کا تقاضا ہو اس کی تعریف کرو، اس سے اعراض کو دل چاہے شکل جیسے کو دل چاہ رہا تھا اس کی، لیکن اس سے جو تکلف ملے اس کی تعریف کرو، سمجھے نہیں؟ اور لوگوں کے سامنے اس کا اور میں اچھے سے دعا کریں کہ اللہ اس کے درجات بلند کر دے۔ یہ جو کام کر رہا ہے تو نفس کے تقاضے کے خلاف حضرت فرمایا کہ اس میں محدود ہے، یعنی اس میں ثواب ملے۔ اب دیکھو اس مخالفت کے نتیجے میں ہوا کیا کہ شیطان کو لایا تھا دل میں خیال حسد کا اس واسطے کہ تمہیں جہنم میں لے جائے، اعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ اسے لایا تھا حسد کا خیال دل میں سے آیا تھا کہ یہ پٹک دوں گا اس کو، یہاں اس کو پٹک ڈالوں گا، کیونکہ یہاں تک کے نتیجے میں جو حرکتیں کرے گا بالآخر یہ خود تباہ ہوگا، اس لیے لایا تھا۔ تو لیکن کیا کیا کہ بندے نے کہ آ گیا خیال چلے گئے آگے پھر اس کے مقتضات کے خلاف ورزی شروع کر دی، دعا کر لی اس کے حق میں، اس کی تاریخ بیان کر دی وغیرہ وغیرہ جیسا بھی کیا، تو آیا تھا معصیت میں مبتلا کرنے کے لیے یہ خیال، اور بالآخر نتیجہ نکلے گا کہ ثواب اور نیکیوں کا خزانہ جمع ہوگا۔ تو ہمارے بزرگ تھے بابا نبی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا یاد کرتے ہیں، بڑے عجیب بزرگ تھے، اگر کھانے ہوتے بولا لو یاد کرتے ہیں۔ تو ایک دن تو عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، دیکھو گناہ بڑی چیز تھی، گناہ بڑی چیز تھی، گناہ بڑی چیز تھی، اس واسطے کہ جب گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو اور آدمی زبردستی کر کے اس سے بچے تو اس کے درجات کہیں سے کہیں آگے بڑھ جاتے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو یہ درجے کوئی بچے، اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل میں جب تقاضا پیدا کرتا ہے کسی معصیت کا، کسی نافرمانی کا، تو اس کے بعد جب اس کو کچلتا ہے، اس کو مٹاتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی درجات میں ترقی کہیں سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ تو اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آیا، یہ گناہ کا خیال ہی نہیں آیا، نہ مواقع ملے گناہ کرنے اور گناہ سے بچ کے گزر گئے، انشاءاللہ عذاب تو نہیں ہوگا اس کو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انجام بھی پائے گا۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس کے قدم قدم پر گناہ کے تقاضے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، ایک قدم آگے بڑھتا ہے گناہ کا ایک تقاضا آگے کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں پیدا ہو جاتا ہے، موقع فراہم ہو جاتا ہے، کسی طرح اپنے آپ کو بچا کے نکلتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر ایک دائیا پیدا ہو گیا، پھر اپنے آپ کو بچا کے نکلا، پھر آگے بڑھا، پھر دائیا پیدا ہوا، پھر بچا کے نکل گیا، زندگی بھر اسی کشمکش سے گزرتا ہوا قبر تک۔ تو فرمایا کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے جو اس کشمکش سے گزرتا ہوا اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچاتا ہوا پہنچا ہے قبر تک، اس کا درجہ اس پہلے آدمی کے مقابلے میں کہیں آگے۔ یہ کیوں آگے بڑھا؟ جب گناہ کیے تو ہمارے تو اللہ سے مانتے تھے یہ گناہ بڑی چیز ہے، یہ اس کو کچلنے کے لیے ہے تو درجات کریں گے۔ حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو درجات درج کرنا ہے، انگریز کے خلاف بڑی زبردست جنگ لڑی ہے، کیا کچھ جہاد کا منصوبہ بنایا، انگریزوں سے بڑی نفرت ہر بار، اور انگریزوں یعنی ایک غلبہ حال کی کچھ کرتی انگریزوں کے نفرت۔ تو کسی نے کہا آ کر کہ حضرت آپ
ہر وقت انگریزوں کی برائیوں بیان کرتے ہوتے ہیں، برائیوں بیان کرتے ہوتے ہیں، تو آخر ان میں کوئی اچھائی نہیں کرے گی دنیا میں، کوئی بھی کوئی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی اچھائی ہو. ایسا تو نہیں ہوتا کہ برائی ہے کوئی اچھائی نہیں کرے گی، تو کبھی کوئی اچھائی بیان کر سکتے ہیں انگریزوں. تو حضرت نے کہا صحابہ ان کے ثواب بڑے لگی ہو، اچھائی ہے ان کے ثواب بڑے لگی ہو، اگر ان کو بنا کے کھایا جائے تو ثواب بڑے لگی ہو، یہ اچھائی. تو گناہ کی اچھائی یہ ہے کہ اس کو کچل کے، اس کو مٹا کے، اس کو دبا کے، اس سے جو درجات میں ہوتے یہ اچھا ہوگا. تو گناہ جو ہے بہت بڑی ستھی ہے، بڑی ستھی یہ ہے کہ اس کو دباؤ اور اس کو دیکھو تو اس کے نتیجے میں درجات میں ترقی ہے. تو اب یہ جو حسد کا خیال دل میں آیا تھا، آج تھا معصیت میں مبتلا کرنے کے لیے، لیکن اس تقدیر سے کہ اس کے تقاضے کے خلاف عمل کیا گیا، اس تقدیر سے الٹا وہ ذریعہ بن گیا ترقی درجات کا. سمجھ گئے؟ جتنے بھی تقاضے ہیں گناہ کے، جتنے بھی داعیے ہیں گناہ کے، وہ بالآخر ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. انسان کی ہمت، اللہ تعالیٰ سے اس ہمت سے توفیق عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے آدمی کہیں سے نہیں پہنچ جاتا. وہ درجہ جو پہلے حاصل نہیں تھا اب حاصل ہوگا. تو اس وقت سے اگر دل میں حسد کے خیالات آتے ہیں تو ان کو ذریعہ بنا لو اس ترقی درجات کے حصول کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نظر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے یاد سے سب سے مستقبل کرنے کی طرف سے یہ بیان ہے کل کی ہوا تھا حسد کا، اور یہ بیماری اللہ بچائے بڑی خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ ہے، کیونکہ حسد ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال لوگوں نے دی آگ. آگ کی مثال دی ہے کہ یہ طبیعت میں جلن پیدا ہو جاتی، کسی دوسرے کو کسی اچھی حالت میں دیکھا اس سے اور اپنے آپ کو اپنے سے بڑھتا دیکھا تو طبیعت میں ایک جلن کی جذبت پیدا ہو جاتی ہے. اور آگ کی مثال ایک شاعر نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اس لیے اعلیٰ مغرب الحسودی کہ کل کو تم سے اگر حسد کرے تو اس وقت صبر کرو، اس واسطے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں. اس کی مثال حسد کی ایسی ہے جیسے کہ ایک آگ جو ہے وہ، لیکن جب یہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا، کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو بالآخر یہ حسد کی آگ خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے. کیا مانا؟ کہ آدمی اسی رنگ میں بیمار ہو جاتا اور خود یہ بیماری ظاہری بیماری لگ جاتی ہے. کتنے ہیں جو اسی حسد کی آگ میں جلد سے ختم ہو. اور اگر دیکھو انہوں نے غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ درحقیقت میں غور کرو تو یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر اور تقسیم پر اعتراض ہے کہ فلاں کو مجھ سے کیوں آگے بڑھا دیا، فلاں کو یہ نعمت کیوں آپ نے عطا کر دی. یہ اعتراض حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تقسیم کی ہے، جو کچھ کسی کو دیا ہے ہم نے اپنے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے نتیجے میں فیصلہ کیا کہ کس کو کیا چیز کس مقدار میں دینی ہے.
تو یہ ان کی حکمت کا فیصلہ ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں فلاں کو یہ کیوں زیادہ دے دیا, ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کو فضیلت دے دی, کسی کو کسی کو فضیلت دے دی. تو یہ تمنا نہ کرو. جو غیر اختیاری امور ہیں ان کے اندر یہ تمنا نہ کرو کہ وہ مجھے جو نہ ملی اس کو مل گئی. بھائی کسی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے, کسی کو صحت عطا فرمائی ہے, اس صحت اتنی اچھی دے دی ہے کہ دوسرے کو نصیب نہیں. کسی کو پیسہ دے دیا ہے, دوسرے کو وہ نعمت پیسہ ہے, صحت نہیں, اس درجے قوت اس درجے کی نہیں. کسی کو علم دے دیا تو پیسے کا نہیں, علم کی دولت دے دی. اور کسی کو شہرت دے دی, عزت دے دی, اور اس کے مقابلے دوسری نعمت سے بات کرنا, اولاد نہیں ہو فرض کرو. تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے مقرر فرمائی کس کو کیا ملے. تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اور اگر غور کرو کہ جب میں میرے حاصل میں ہوتا تو یہ ہے کہ اپنے سے بیٹھتے ہوتی, حاصل میں تو دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اگر اپنا بھی ہو تو پھر یہ سوچو کہ اگر ایک نعمت تم کو نہیں ملی دوسرے کو مل گئی ہے تو اس کے علاوہ اللہ تبارک کرے تمہیں کسی نعمت عطا فرمائے, اس پر غور کرو کہ دوسرے کو نعمت کر دے. لا الہ الا اللہ. پیسہ نہیں ملا تم کو, اللہ نے علم دے دیا, اس سے آزاد کر دیا. اولینا قسمت الجبار دینا لنا حلم ولن جو خالی خالی. تو علم کی نعمت ہوگی. اب کوئی آدمی اس میں کیوں غمگین اور رنجیدہ ہو, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے. تو اس لیے حسن خراب کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض. تو اس سے بچنا چاہیے. اب یہ صحیح ہے کہ جیسا کل عرض کیا تھا کہ بعض اوقات غیر اختیاری طور پر اس قسم کے خیالات آ جاتے ہیں, تو غیر اختیاری خیالات میں انسان ایک درجے میں معذور ہے. آ گیا تو گناہ تو نہیں, لیکن اس جگہ پر بتانا ہے خطرناک, کسی وقت لے جا کے مارے گا. کیونکہ اگر تو جو غیر اختیاری خیال آ جائے وہ گناہ نہیں, اور گناہ سے ہوتا ہے جب اس کے مطابق کوئی آدمی عمل کرے. لیکن یہ خیال اگر زیادہ دیر دل میں بیٹھ گیا تو یہ پریشان کرے گا اور کسی وقت ان کو گناہ میں مبتلا کر ہی دے گا. زیادہ علاج کرنا ضروری. علاج یہ کہ اس کو برا سمجھو اور اس کو برا سمجھ کے اس کے خلاف پر مخلوق کے خلاف پر عمل کرو. تو یہ خبر فرماتے ہیں کہ علاج بھی ضد کہتے ہیں کہ اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے. جو کام اختیار میں ہے, کرنا اختیار میں ہے جس کا, اس کا چھوڑنا بھی اختیار ہے. یہ اصول ہے سمجھے نا. جس کی کام کا کرنا اختیار میں ہے تو لازماً اس کا چھوڑنا بھی اختیار میں ہوگا. بس جو امور حسد سے ناشی ہیں ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ. حسد سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے نا, جو دل چاہتا ہے اس کو ماروں, دل چاہتا ہے اس کو برا بھلا کہوں, دل چاہتا ہے اس کی احانت کروں, دل چاہتا ہے کہ اس کو لوگوں میں بدنام کروں, اس کی غیبت کروں. یہ سب خیالات آ رہے ہیں, یہ اعمال کرنے کا دل میں تقاضے پیدا ہو رہے ہیں حسد کی وجہ سے. تو یہ سب اختیاری ہو رہے ہر حرام ہے. تو ان کی ضد بھی اختیاری ہے. کیا ضد؟ تو دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو بدنام کرو, لیکن بدنام کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ بھی اختیار میں ہے. تو اختیار میں ہے تو اپنے اختیار سے اس کو لاؤ عمل میں. جو امور حسد سے ناشی ہیں ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ. اس طرح کہ بجائے غیبت کے محسود کی مدح زبان سے کیا کرو. جس سے حسد ہو رہا ہے اس کی برائی کرنے کے بجائے اس کی تعریف کرو.
زبردستی کرو، دل تو نہیں مانے گا کسی طرح، لیکن اس دل کو اسی طرح قابو میں لا تو زبردستی اس کی تعریف کرو. جو نفس کو ناگوار ہو، نفس ہے بڑا بڑی مصیبت، دل تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ایسا گالی دوں یا ایسے بڑا بڑا کروں کہ ساری دنیا میں بدنام ہو جائے، لیکن الٹا اس سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں تو اس کی تعریف کر. اور تعریف کرنا یہ نہیں کوئی مصنوعی، کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی قابل تعریف پہلو نہ ہو، سمجھے نا؟ تو وہ قابل تعریف پہلو کا استعمال کرو اس آدمی کی اور اس کی تعریف کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا وقت کیا. حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا ایک دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک بایاں پاؤں کٹا ہوا ہے اور چھری بھی رکھا ہوا ہے. لوگوں نے سے گزر میں کیا کرتا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے ایک مرتبہ چوری کی تھی تو اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا اور پھر اس نے دوبارہ چوری کی یا ڈاکہ ڈالا تو اس میں اس کا پاؤں کٹ گیا اور اس کے بعد باز نہ آیا پھر بھی چوری کرتا رہا تو اب نتیجتاً چوری بلکہ ڈاکہ ڈالتا رہا تو نتیجتاً اس کو سولی پر لٹکایا گیا ہے. پھر جناب بغدادی میں پہلے آگے بڑھے جا کے وہ جو لٹک رہا تھا تو اس کے پاؤں آگے نیچے تو جا کے پاؤں کو بوسا دیا اس نے. حضرت یہ ایسا چور ڈاکو آپ جیسا آدمی اس کو جا کے پاؤں کو بوسا دے. فرمانے لگے کہ میں نے بوسا دیا اس بات کو، اس کے اندر ایک وصف ہے بڑا زبردست، استقامت کا بڑا وصف ہے، یہ بڑی خوبیت ہے. اس وقت کو میں نے بوسا دیا، اگرچہ اس نے اس استقامت کو غلط جگہ استعمال کیا، گناہ کے کام میں استعمال کیا، یہ اس کی غلطی ہے، لیکن استقامت کا وصف بجائے خود بڑا قابل تعریف ہے. تو اس کو میں نے بوسا دیا ہے. اگر یہ استقامت کا وقت کسی صحیح کام میں لگا لیتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. اقبال نے بڑا وقت میرے زمانہ بات کہتا ہے بچوں کی نظم مگر اس کے اندر بہت سی بات ہوئی کہ نہیں ہے چیز نکمنی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمنی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے. تو ہر جو چیز ہے وہ کچھ نہ کچھ حکمت کے دار اللہ تعالیٰ کروائی. تو اس میں یہ ایک ہر انسان میں بھی کوئی نہ کوئی وقت خیر کا ہوتا ہے. تو جس سے حسد ہو رہا ہے تلاش کرو اس میں کیا خوبی ہے اور وہ خوبی تلاش کر کے اس کا وصف بیان کرو، اس کی مدح کرو لوگوں کے سامنے. دل پہ آنے تو چلے گے لیکن چلنے دو. اور یہی اس آرے چلنا ہی علاج ہے اس بیماری کا جو دل میں پیدا ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ بجائے غیبت سے محسوس کی مدح زبان سے کیا کرو، جو نفس کو ناگوار ہو مگر زبان پر تو اختیار ہے. ایک تو یہ کام کرو، دوسرا کیا کرو، اس سے نیاز بندی کے ساتھ ملاقات و کلام کرو. بلتی کارا بولو اس کا، لیکن جب ملاقات ہو تو کیسے ملو؟ نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بات چیت بھی نرمی کے ساتھ کرو، نیاز مندی کے ساتھ ملاقات اور کلام کرو. اور اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کیا کرو. تعریف تو کی، اگر اس کو کوئی ستارے کو صدمہ پہنچ گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی تو کیا کرو؟ اس صدمے پر خود بھی اظہار رنج کرو زبان سے، اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی. اور وہ اگر سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کیا کرو. سامنے آ جائے تعظیم کرو اور کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو. سمجھے نا؟ ساری خدمت کرو، سمجھے نا؟ اس کو ہدیہ بھی دیا کرو کبھی کبھی، تاکہ
اس کی دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو، تمہاری دل میں محبت پیدا ہو. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اور سب کچھ تو گوارا، یہ پیسہ جیب سے نکلنا یہ بڑا بھاری ہے. جیسے جہاں طلبی حاضرت گر طلبی سخندرینت، سمجھے نا؟ تو پیسہ نکالنا بھاری زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کڑوا گھونٹ بھی کیا، پیسہ بھی نکلا اور گیا بھی اس شخص کو جس سے سخت نفرت ہے، گیا بھی اس کو جس سے حسد ہے. تو یہ سب جب الٹا کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں حسد کی بیماری انشاءاللہ ظاہر ہوگی. تو وہ ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد ظاہر ہو جائے گا. کم از کم 20 بار اس معاملے کو واضح کیا، 20 مرتبہ کرے گا. یہ حضرت نے سب کو خط میں لکھا ہی، یعنی کسی نے خط میں لکھا تھا کہ مجھے حسد ہے فلاں آدمی سے، تو حضرت اس کا سب علاج یہ بتائے اس کو، سمجھے نا؟ اس کی تعریف کرو، اس کی تعظیم کرو، اس سے ہدیہ دو، اگر تو انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے. آگے فرمایا کہ اگر یہ بھی کسی کو خط میں لکھا کہ اگر کسی کے نقصان کی خبر سننے سے دل خوش ہو تو یہ حسد کا مادہ ہے، اور اگر اس شخص سے کوئی رنج پہنچا ہو تو حسد کا مادہ ہے. حسد اور حسد میں یہ فرق بتا دیا کہ اگر کسی شخص کے نقصان کی خبر پہنچنے سے دل خوش ہو، اچھا ہوا یار، کسی کو گھر میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، دل خوش ہوا تو اچھا ہوا اس کے پیسے کم ہو گئے. کسی کو تجارت میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، اچھا ہوا اس کے بہت اگر رہا تھا تو اس اچھا ہوا تو اس کے پیسے کم ہو گئے، اس کی آمدنی کم ہو گئی، خوشی اس بات سے. تو زوال نعمت پر خوش ہونا یہی حسد کا ایک حصہ ہے. تو یہ اگر ایسا ہو تو یہ حسد ہے. اور اگر ایسا ہو کہ کسی شخص سے کوئی تکلیف پہنچے، اس تکلیف پہنچنے کے نتیجے میں دل میں اس شخص کی نفرت پیدا ہو گئی، اور اس نفرت کی وجہ سے اس کی صدمے سے خوشی ہوتی، اس کی تکلیف سے راحت ملتی. تو اس صورت میں یہ جو ہے یہ حقد کہلائے گا، جس کو اردو میں کینہ کہتے ہیں. تو کینہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی تکلیف پہنچائی، ہمارے دل میں اس کے خلاف انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن جیسا دل میں انتقام کا خواہش تھی ویسا انتقام لے نہ سکے، دل میں گھٹن پیدا ہو گئی. اس گھٹن نے اس آدمی کی نفرت دل میں پیدا کر دی، اور اس کی برائی سے خوشی ہونے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور اس کی بدخواہی دل میں پیدا ہو گئی. اس کو کہتے ہیں کینہ. اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ مستقل. لیکن حضرت ہمارے یہ فرق ہے کہ صرف یہ بات کہ اس کی برائی سے خوشی ہو یہ حسد ہے، اور اگر اس سے کوئی رنج پہنچا ہے اس کی وجہ سے یہ سبب پیدا ہوئی ہے تو یہ حقد یا کینہ ہے. مگر مادے پر مواخذہ نہیں. کیا مانا کہ دل میں جو غیر اختیاری خیال پیدا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درست نہیں. اگر اس کے مقتضا پر عمل کیا جائے تو مواخذہ ہے. وہی بات کہ کوئی ایسا عمل کرنا بدخواہی کا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس کو رنج صدمہ پہنچے، کوئی ایسا عمل کرنا سمجھے بھائی. اور عمل اختیاری ہے، اس سے بچنا اختیاری ہے، لیکن مادے کو مضمحل کرنا ضروری ہے تاکہ بڑھ نہ جائے. سمجھے نا؟
یہ مادہ کہتے ہیں مادے میں تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو کمزور کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ بڑھے نہیں، اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ شرمندہ ہو اور حق تعالی سے توبہ کریں، خواہ مال سے یا بدن سے، خواہ دعا سے، اس سے وہ مادہ کالعدم ہو جائے گا. سمجھے بھائی؟ اللہ بچائے یہ حسد جو ہے بڑی خدا ہوتی، اور ہمارے طبقے میں خاص طور پر ہمارے طبقے میں یہ علم ہے، علم جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ترقی کی شان ہے. علم جو ہے اس میں ترقی کی شان ہے، تو اس واسطے دوسرے کو علم میں آگے بڑھتا دیکھ کے، اس کی ترقی دیکھ کر، اس کی مقبولیت دیکھ کر بسا اوقات دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے. میں ابھی والد صاحب پہلے سے میں نے سنا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا شیطان کو دیکھا کہ وہ بنجارے کی شکل، بنجارے جانتے ہو؟ بنجارا اس کو کہتے ہیں جو اپنے رکھا باندھ کے نا اور کندھے پہ سامان لاد کے اور گاؤں گاؤں بیچتا بچتا ہے، اس کو بنجارا بولتے ہیں. کیا چیز؟ بقال؟ ارے نہیں یار، بقال تو دکان بھی ہوتی ہے بقال تو بنجارا وہ ہوتا ہے کہ جو دکان پر نہیں بلکہ سارا اس کا جو مالک جائے گا نا سب کندھوں پہ ہوتا ہے، اور وہ گاؤں گاؤں پھرتا ہے اور بیچتا پھرتا ہے سامان. رضی اکبر آبادی کے مشہور نظر میں تو سب ٹھاٹ پڑا رہا جائے گا جات چلے گا بنجارا. تو وہ بنجارا جو ہے بنجارے کی شکل میں دیکھا شیطان کو جو گٹھلیاں باندھ کے اپنے کندھے پہ اور لٹکا کے بنجارا ہے. اور گٹھلیاں عجیب غریب کسی گٹھی میں پخانا، کسی میں پیشاب، کسی میں نجاست پیپ، خدا نے ساری دنیا کی نجاست ہے یہ گٹھلیاں بڑی. اب کسی میں لکھا کہ حسد، کسی میں لکھا کینہ، کسی میں لکھا بجا، کسی میں لکھا بیمار، یہ سب. تو پوچھا بھی یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ سامان تجارت بیچے جا رہا ہے. ارے پاگل ہوا یہ جو گندگی کون خریدے گا تجھ سے؟ کیسے دیکھ؟ تو میں نے مجھے سب اپنی منڈیاں بتائیں کس منڈی میں میرا مال بکے. تو یہ حب مال ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ تاجروں کے علاقے میں جاؤں گا تو وہ بڑے بڑے سے خریدیں گے اور یہ فلانا ہے. تو اس نے کہا کہ حب جاہ اور حسد، اس کی جو گٹھلیاں ہیں نجاستوں کی، اس کی منڈیاں موجود. سمجھے نا؟ تو بالیوں کو ہاں جاؤں گا تو وہ بڑے بڑے سے خریدیں گے، حب جاہ بھی خود خریدیں گے اور حسد بھی خریدیں گے. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ تو علم جو ہے یہ کیا پیدا کرتا ہے؟ بعض اوقات جب اللہ بتائے اخلاص نہ ہو تو حب جاہ پیدا ہوتی ہے، اور حب جاہ کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے. یہ آگے بڑھ گیا، اس کی شہرت زیادہ ہو گئی، اس کی مقبولیت زیادہ ہو گئی، اس کی طرف رجوع لوگوں کا زیادہ ہونے لگا وغیرہ، تو اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. سمجھے کرے؟ اگر اخلاص ہو علم کے اندر، علم کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ حب جاہ کا نہ حسد کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص اپنی رحمت سے عطا فرمائے. کوئی آگے بڑھ جائے تو خوشی ہو. کیا اچھی بات یاد آ گئی، حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو نہیں؟ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کانلے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی درجات سے فرمائے. حضرت والد صاحب سے ہم ضبط ساتھ پڑے تو بڑی بات تھی آپس میں جو ہے. اور اس طرح کے محبت تھی کہ والد صاحب کی جو تعلیفات ہیں تو قدم میں ہر کتاب سے آپ کو 2 نسخے رکھتا ہوں، اور ہر کتاب کے بارے میں
تو یہ تھا کہ وہی نام ویسا طرح تھا اپنی کتاب کو وہی سب دیا ویسا تو مارک قرآن لکھی ان کی طرف سے قرآن میں معلوم قرآن انہوں نے ویسا دعوی مرزا کتاب لکھی انہوں نے دعوی مرزا کوئی کتابیں بالکل ایسی نام خیر. تو ایک دن میں حضرت کی خدمت میں حاضر لاہور میں جانے واپس آنے لگا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی مولوی شفیع کو میرا سلام پڑی. اچھا مولوی سے آگے کبھی نہیں کرے مولانا والا کسی کو نہیں کرے مولوی ایسے بولے تھا نہیں مولانا آپ کا اسکول میں تھا تو کبھی مولوی شفیع کو میرا سلام کرا ان شاء اللہ. تو کہنے لگے کہ دیکھو میاں مولوی شفیع ہمارا جو ہے نا وہ پتہ نہیں 51-52 سال کا اتنے سال کا ہمارا تعلق ہے 51-52 سال اور الحمدللہ اس 52 سالہ تعلق میں کے دوران کبھی دل میں ایک دوسرے کے خلاف بال بھی نہیں آیا کبھی بال بھی نہیں آیا. اور میں صاحب بتاؤں کیوں نہیں آیا؟ کہ آیا یوں نہیں کہ مولویوں میں جو تعلقات خراب ہوں تو اس کی وجہ ہوتی ہے حسد کہ یہ آگے بڑھ گیا یہ فلانا ہو گیا یہ ہم سے آگے نکل گیا یہ حسد کی وجہ سے تو دورتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میرا مولوی شفیع سے کبھی اس قسم کا حسد ہوا اور بھائی حسد کے وجہ ویسا بتاؤ کیوں نہیں ہوا تو بھائی تو تم نے کافیہ پڑھا پڑھا تو اس میں تواضع کا بیان ہوتا ہے وہ پڑھا میں نے کہا کہ اس تواضع میں ایک نعت ہوتی ہے وہ بھائی کہ نعت جو ہے اس کی 2 قسم ایک تو مطبوع کی نعت ایک متعلق مطبوع کی نعت. مثلا اگر زید عالم کہو تو عالم جو ہے وہ زید کی نعت ہے اس کی صفت ہے اور بعض اوقات متعلق مطبوع کی ہوتی ہے تو زید عالم غلامہ تو عالم جیسے ہوتا ہے کہ غلام کی لیکن ترکیب جب کرو گے تو کیا ہوگا زید موضوع اور عالم و صفت موصوف کون بنا زید اور عالم و غلام اس کی صفت سمجھے. تو وہ حالات زید کی صفت نہیں ہے عالم اس کے غلام کی صفت ہے متعلق کی صفت ہے لیکن پھر بھی اس کو کہا جاتا ہے زیدی کی صفت. تو مول صاحب جب مولوی شفیع کا مجھے کوئی علمی کارنامہ میرے سامنے آئے تو میں یوں سمجھوں کہ میں زید العالم اخرو کے قبیل سے ہوں زید العالم اخرو کے قبیل سے ہوں تو وہ نعت جو ہے وہ ہے تو ان کی لیکن ان کے واسطے سے مل بھی ہے تو اس واسطے کبھی دل میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوا. کیا کی بات اچھا کروں تو اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کو عطا کرتا کہ بھائی جو کچھ علم کے اندر سب سے پہلی بات ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے. علم جو ہے وہ کسی پر فضیلت جتانے کے لیے کرے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت تعالیٰ فرما دیکھیے آپ کو ایک بات فرمائی کیا ہے بھائی علم اللہ نے دیا تو کیا جتانے کے لیے دیا اپنا علم دوسروں پر جتانے کے لیے دیا. ارے ایک نعمت دی اس کو صحیح مطلب میں استعمال کرو. مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے نفع پہنچا دوسروں کی اس سے خدمت کرو. تم خادم ہو وہ مخدوم. تو یہ جذبہ علم کے اندر ہونا چاہیے نہ یہ کہ دوسروں پر اپنی فضیلت جتانا. تو جب یہ اخلاص ہو جائے گا پیدا تو اگر کوئی دل دوسرا علم میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس سے فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے مقصود حاصل ہو رہا ہے اپنا ہی حاصل ہو رہا ہے اپنا ہی مقصود حاصل ہو رہا ہے. یار اس کو خوش ہو تو جائے کہ اس پر رنجیدہ ہو تو جائے کہ اس پر رنجیدہ ہو. اور یہ جو اللہ کو چاہے ہے نا شہرت وورت یا حب جاہ اللہ ہے تو وہی بہت ہی گندگی بھی تھی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی راحت کے اعتبار سے عمر خراب کی سمجھے شہرت اور مقبولیت اور
آدمی کسی کام کا نہیں رکھے، سمجھے نا؟ تو فضول اس ایسے کام کی طرف کیوں آدمی توجہ کرے، اس کی وجہ سے دوسرے سے کیوں حسد کرے؟ ارے بھائی دوسرے کی طرف لوگ اگر زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں تو کفل اللہ المؤمنین القتال، تمہارا کام آگے زیادہ دوسرا انجام دے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو اللہ تبارک، نہ یہ کہ حسد کرنے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ خیال اگر رہے، اخلاص اللہ تعالیٰ کا فرمائے تو حسد کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور اس حسد سے بچنے کا ایک بڑا راستہ یہ ہے کہ اخلاص پیدا کرو ہر عمل میں، جو اخلاص پیدا ہوگا اسی حساب سے انشاءاللہ حسد بھی ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کو عمل کرنے